الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 5 ذوالقعدۃ الحرام 1444 ہجری بمطابق 26 مئی 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ 3 جمعے ہمارے گزرے جو ہم نے پہلا جمعہ الف لام میم پر کلام کیا، دوسرا جمعہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر کلام کیا، تیسرا جمعہ ھدی للمتقین پر کلام کیا، اور یہ تینوں جمعے ہمارے یوٹیوب ہمارا چینل QRA اسلامک میڈیا کے نام سے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ پہ ہم نے 7 جمعے پڑھائے، مرحومین والدین کے 7 جمعے پڑھائے ہم نے، وہ بھی سارے یوٹیوب پر، اور بھی یہاں جو بیانات ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ہمارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ سورۃ البقرہ کا 4تھا جمعہ ہے۔ اللہ کریم نے اعلان کیا الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگوں کا پہلا وصف مالک نے بیان کیا کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے ایمان والوں کی کہ وہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ وصف اللہ نے متقی لوگوں کا، مومنین لوگوں کا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے۔ تو یہاں سے کلام کی ابتدا آج ہوگی ہماری، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اور میں کسی شہر میں گئے اور پہلی مرتبہ اس شہر میں گئے ہیں، اس شہر کے کسی محلے میں جانا ہے، کسی گلی میں جانا ہے، کسی بلاک میں جانا ہے، تو کسی سے آپ نے اور میں نے پوچھا کہ فلاں محلہ کہاں ہے، اس کی فلاں گلی ہے، فلاں بھائی کو میں نے ملنا ہے۔ اب اس نے آپ کی رہنمائی کی، میری رہنمائی کی، آپ یوں سیدھے چلے جائیں، آگے چل کر کے رائٹ ہینڈ پہ جائیے گا، آگے لیفٹ ہو جائیے گا، آگے اسٹریٹ ہو جائیے گا، آگے چل کے پھر ایک موڑ آئے گا تو یوں مڑ جائیے گا۔ آپ کہیں گے جناب میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ الجھنا شروع کر دیں، اس سے بحث شروع کر دیں، تو کیا خیال ہے آپ اور میں منزل تک پہنچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے۔ اب جب آپ نے پوچھا، اس نے بتایا، سب سے پہلے آپ کو اور مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیک بتا رہا ہے، بھروسہ کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا۔ اور کیوں اعتماد کرنا پڑے گا؟ وہ جانتا ہے، وہ رہائشی ہے وہاں کا، وہ جانتا ہے اور وہ رستہ صحیح بتا رہا ہے۔ اسی انداز میں ہم ایمان لے کر کے آئے اللہ کریم کی ذات پر، رسول کریم کی ذات پر۔ ہم نے ان ذاتوں کو دیکھا کوئی نہیں، ہم دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے۔ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا کوئی نہیں، رسول اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا کوئی نہیں،
نزول وحی کے زمانے کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے قیامت کے دن کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے حشر کا میدان بپا ہونا نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھی ہم نے، جنت نہیں دیکھی ہم نے، میزان عمل قائم ہوگا نہیں دیکھا ہم نے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہم نے، حوروں کو بھی نہیں دیکھا ہم نے، قبر میں لوگوں کو اترتے ہوئے تو دیکھا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا ہم نے۔ اب یہ سارا غیب ہے، اور مومنین متقین کا وصف مالک نے پہلا کیا بیان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ماننے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ پہلا وصف ان کا یہ ہے، وہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے لیکن ایمان نہ لائے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے، ہوتے ہوئے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ درختوں کو چلتا ہوا دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ معبد کی بکری دودھ دینے کی عمر کو بھی نہیں پہنچی، کریم آقا نے ہاتھ پھیر دیا، دودھ دینے لگ گئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضور نے بغیر گٹلیوں کے کھجوریں اگا دیں، پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ لیکن ایمان والوں کا جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ حضور کو معراج ہوئی، حضور معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے، اور کافروں نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا آپ کا یار، آپ کا دوست کہتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے میں نشانیاں دیکھی، پھر میں پلٹ کر کے آ گیا۔ آپ یقین کر لیں گے ایک ہی جملہ تھا صدیق اکبر کا، بغیر دیکھے کہا میں اس سے بھی آگے کی باتیں مانتا ہوں۔ تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو لقب کیا ملا؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدیق اکبر کی صداقت کا قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ پھر صدیق نہ رہے، صدیق اکبر بن گئے۔ بغیر دیکھے تصدیق کر دی، بغیر دیکھے تصدیق کر دی۔ اور یہاں مجھے یاد ہے، تحریر کے سامنے ہے، حکیم الامت، مفسر قرآن اور بہت بڑے شارح حدیث مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اللہ پر اور اس کے رسول پر کتنا ہے۔ فرمایا سورج چمک رہا ہو، دن نکلا ہوا ہو، اور حضور فرمائیں یہ دن نہیں ہے رات ہے، تو ہم بلا چونو چرا کہیں گے یہ واقعی دن نہیں ہے رات ہے، ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ یعنی ہماری آنکھ غلطی کر رہی ہے، ہماری آنکھ غلطی کر رہی ہے، کئی مرتبہ غلطی کرتی ہے ہماری آنکھ، کئی مرتبہ دھوکہ کھاتی ہے ہماری آنکھ، تو ہم اپنی آنکھ کا قصور نکالیں گے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا جناب والا قصور نہیں نکالیں گے۔ ہم دن کو دیکھ رہے ہیں کہ دن ہے، رسول اللہ نے فرما دیا رات ہے، تو جناب یہ رات ہے، اسی سوچن والے تے ہے ہی نہیں، اسی تے منن والے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے جو ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں جناب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ لبرل لوگ، سیکولر لوگ، اور یہ اس زمانے کے جناب والا مستشرقین لوگ جو اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر تنقید کے تیر چلاتے ہیں، اور پینٹ پتلون میں کسے کسائے، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، اسلام کے شعار، اسلام کی عبادات، اسلام کے احکامات، قرآن کے احکامات پر اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں۔ میں نے کہا آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہت بڑا اسپیشلسٹ ہو، ہزاروں روپے اس کی فیس ہو، آپ کو دیکھے، دیکھ کر کے نسخہ تجویز کر دے۔ آپ نے کبھی اس سے پوچھا یہ جو آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کمپنی کی خاصیت کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن اجزاء سے یہ بنایا گیا ہے، کہاں تیار ہوا ہے، کمپنی کیا ہے؟
یہ کہاں سے کہاں کیوں آیا؟ وہ کہے گا ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں ہیں، جائیے میں نے نسخہ لکھ دیا، بحث نہ کیجئے، اگلے بندے کو آنے دیجئے۔ تو وہاں کیجئے بحث جناب، کیجئے بحث۔ آپ حکیم کے پاس گئے، اس نے طبیعت دیکھی، طبیعت دیکھ کر کے اس نے نسخہ لکھا، نسخہ لکھنے کے بعد اس نے اپنے پلے سے میڈیسن دے دی، آپ کو پڑیاں باندھ کر کے دے دی، آپ بحث کیجئے ان سے، اس میں جڑی بوٹیاں کیا ہیں، اس کو آپ نے کس انداز میں بنایا، ترکیب کیا ہے بنانے کی؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے، کھائے گا۔ بھئی اعتماد کیا نا، بغیر دیکھے اعتماد کیا نا، بغیر دیکھے یقین کامل کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو بھائی ایمان والوں کا وصف مالک نے بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ قریتے نہیں ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور اونچی آواز میں بولتے بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آئیے جناب والا، اب یہ جو دیکھا، دکھائیں مجھے، میں نے کہا جی ہم دکھانے کے قائل ہیں، عامل ہیں، دکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سامنے رکھ لیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حوالہ دے دیتے ہیں، قرآن کی آیات کے حوالے دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، جناب والا ناراض ہوئے بغیر دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وسوسے ڈالنے والی بات ہوتی ہے، وسوسے پالنے والی بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور ایمان والوں کا وصف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اعتماد کرو گے نا، اعتماد کرو گے۔ اب آپ نے مجھے دیکھا، میں نماز پڑھاؤں گا میں نماز، اب آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا کہ قاری صاحب با طہارت ہوں گے، اب میری پاکی نپاکی کا آپ کو کیا پتا ہے کہ میں پلیتی کی حالت میں ہوں کہ نپاکی کی حالت میں ہوں؟ اعتماد کیا نا آپ نے، اعتماد کیا، میں وضو سے ہوں میں بے وضو ہوں، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے اعتماد کیا نا، اعتماد کیا۔ اب نماز کے اندر جو اعتماد کیا ہے، نماز پڑھنے میں اعتماد کیا ہے، تو جو ہم قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں جناب، اعتماد کیجئے۔ ہم نے ممبروں پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کبھی نہیں کی، اور جو بھی بیان کرتے ہیں حق بیان کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں۔ آئیے جناب، اگلی اسی آیت کا اگلا جز ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ فرمایا متقین کا دوسرا وصف یہ ہے، دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب جناب نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کس بابے نے کہہ دیا پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ کس درویش نے کہہ دیا پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ کس ملنگ نے کہہ دیا پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ اس کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ کیا اتھارٹی ہے اس کی؟ کیا اس کا دین کے اندر کیا مقام ہے؟ کیا اس کا مرتبہ ہے؟ قرآن تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، نماز دین کا وہ مذاق اڑاتا ہے، دین کے حکامات کا مذاق اڑاتا ہے، دین کے شعار کا مذاق اڑاتا ہے، وہ چرسے میں پیتا ہے، شرابیں بھی پیتا ہے، بھنگیں بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، ناخون بھی بڑے بڑے ہیں، لٹیں بھی بڑی بڑی ہیں، مہینوں ہو گئے غسل نہیں کیا، اور لوگ پیچھے لگ گئے اے پہنچیا ہوا ہے۔ میں نے کہا واقعی جہنم کے کنارے پہنچا ہوا ہے، جہنم کے کنارے پہنچا ہوا ہے، جنت میں کوئی نہیں پہنچا ہوا۔ دین سے بیزار ہے، دین کے حکام سے بیزار ہے، دین کا نام لے کر دین پر ڈاکہ زنی کرتا ہے، دین کو لوٹتا ہے، بے پردہ عورتوں سے ملتا ہے، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، اور بے غیرتی کا بازار گرم کرتا ہے، اور بنا اپنے آپ کو پیر کہتا ہے۔ اور پیر پور ایسے کوئی نہیں ہوتے، ہم ایسے پیروں کے ماننے والے کوئی نہیں ہیں۔ پیر ہو تو وہ سے پاک جیسا ہو، اس دور میں پیر دیکھنا ہو تو امیر اہل سنت جیسا دیکھو، علماء حق کا، اور جو قرآن و سنت کے پابند ہیں، قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے، وہ تمام آستانے سلام کے قابل ہے۔ ہم تمام سلاسل کے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن جو دین سے بیدار لوگ ہیں ان کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کوئی ہمارے سر میں درد نہیں ان کے بارے میں، کوئی ان کے بارے میں سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو پڑھے بغیر قائم نہیں ہوتی نماز۔ روٹی، اب روٹی کا تصور جب آئے گا، آلریڈی آٹے کا تصور آئے گا، نمک کا بھی آئے گا، پانی کا بھی آئے گا،
ایندھن، لکڑی ہو، گیس ہو، اینی ون کچھ ہو، وہ سارا آئے گا. آٹا گوندنے کا تصور بھی آ جائے گا، اس کا پیڑا بنانے کا تصور بھی آئے گا، اس کو جناب والا روٹی بنانے کا تصور بھی، توے پر ڈالنے کا تصور بھی آئے گا، پکنے کا تصور بھی آئے گا. اب جب پک جائے گی تو روٹی ہے. اب کہیں گی روٹی، روٹی جناب روٹی تو سارے لوازمات مل کر روٹی بنے گی نا. تو یہاں طہارت سے لے کر، وضو سے لے کر، قیام سے لے کر، رکوع سے لے کر، قومے سے لے کر، سجدے سے لے کر، جلسے سے لے کر، تشہد سے لے کر التحیات مکمل پڑھنے سلام تک، یہ سارا پریکٹیکل ہے. تو یہ سارا پریکٹیکل ہوگا تو نماز ہوگی. خالی آٹا پھانکتے رہو، خالی پانی پیتے رہو، خالی گندم کھاتے رہو تو یہ روٹی کوئی نہیں کہلائے گی. تو روٹی کہلائے گی کب؟ جب یہ مکمل لوازمات کے ساتھ بن کر کے تیار ہو جائے گی. تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنے سے قائم ہوتی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے حضور نماز پڑھ، قربانی کر. قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. اور نماز کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ میدان عمل میں اترنے والی چیز ہے. میدان عمل میں اترنے والی چیز ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. روزہ صرف رمضان کے پورے مہینے کا فرض ہے، اور نماز روزانہ 5 وقت مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اور اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ جناب والا وہ اسلام کا مخالف ہو جاتا ہے. انکار کفر ہے، چھوڑنے والا گناہگار ہے. تو نماز جناب والا، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز مائنڈ چینجر ہے، نماز لائف چینجر ہے. نماز دماغ کو چینج کرتی ہے، نماز زندگی کو چینج کرتی ہے. جناب والا نماز سراپا ادب ہے، نماز سراپا عز ہے، سراپا عز ہے. نماز کے اندر بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ کریم میں ادنا تو اعلی، آواز بھی اعلی چاہیے. مالک میں ادنا تو اعلی، اعلی سبحان ربی الاعلی. بظاہر کہہ رہا مالک میں نے پیشانی رکھ دی ہے، میں نے پیشانی رکھ دی تیرے حضور. ناک کا مسئلہ ہے، مالک میں نے ناک رکھ دی ہے تیرے حضور. اب یہ عجز کی انتہا نہیں ہے. پوچھئے ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ سے، جب بندہ عجز کرتا اس کو ملتا کیا ہے؟ کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو مائنڈ چینجر، آج لوگوں نے چینل بھی بنائے ہوئے مائنڈ چینجر. ہاں آج جناب والا لوگوں نے کئی قسم کے عجیب و غریب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن نماز اصل میں مائنڈ چینجر ہے. یہ بندے کے مائنڈ کو تبدیل کرتی ہے، لائف چینجر ہے، بندے کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. نماز اوور تھنکنگ، اللہ اکبر، بیہودہ سوچوں سے، فضول سوچوں سے نماز بچاتی ہے جناب والا. اور نماز کیا بات ہے، نماز جناب والا پروٹیکٹیو، اللہ اکبر، حصار ہے، حفاظتی کور ہے. اب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جناب والا گناہوں سے بچ جاتا ہے، حفاظت ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت، اللہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے اور بری بات سے روکتی ہے. نماز، جی ہاں نماز روکتی ہے. لیکن نماز روکتی کس کی؟ نماز روکے گی جس کو نماز کے آداب کا پتہ ہوگا. اب نماز کے آداب کا تو پتہ کوئی نہیں ہے. قیام کس حالت میں ہوتا ہے پتہ کوئی نہیں ہے. قیام کرنے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عجیب و غریب لوگوں کی حالت ہوتی ہے. اب کھڑے ہونے کا بھی انداز ہے، کھڑے ہونے کا بھی انداز ہے. آپ کھڑے ہو گئے، اب پاؤں کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے جناب؟ 4 انگل کا فاصلہ کم از کم دونوں پاؤں کے درمیان. زیادہ سے زیادہ ایک بالشت، گٹھ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بالشت زیادہ سے زیادہ. اب پاؤں ہوں گے کس طرح؟ یوں تو نہیں ہوں گے، پیچھے ایڑیاں تو نہیں ملی ہوں گی، بالکل سیدھے.
کسی کا رخ یوں جا رہا ہے تو کسی کا یوں جا رہا ہے، تو بھائی نماز برائی سے کیسے روکے؟ آداب تو ہے نا نماز کی، آداب تو ہے نا نماز، طریقہ تو ہے نا۔ جب ہم طریقے پہ بات کرتے ہیں تو کہتے قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا تمہاری سوچ ہے، ہم نے کب کہا کہ ہم نے قبول کرنی ہے؟ سم بند ہو گئی، سم موبائل چوری ہو گیا، سم میرے نام ہے، میں گیا جیس کے دفتر میں، یوفون کے، ٹیلی نار کے، اینی ون کسی کے دفتر میں گیا، انہوں نے کہا جناب آئی ڈی کارڈ دکھائیے، میں نے کہا دیجیے، آپ کا اصل؟ میں نے کہا اصل یہ ہے، اصل میں بھی ہوں، آئی ڈی کارڈ بھی اصل ہے، آئیے جناب انگوٹھا لگائیے، بایو میٹرک۔ جناب مشین نے ہمارے پرنٹ قبول نہیں کیے، اس نے کہا سر سوری، دوسری فنگر دیجیے، ہم نے کہا لیجیے جناب، کہا سوری جناب پرنٹ میچ نہیں ہو رہے جناب، دوسرا انگوٹھا میچنگ نہیں ہے جناب، انگلی دیجیے جناب، نہیں میچنگ جناب، سوری سر آپ 24 گھنٹے تک دوبارہ ٹرائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جناب سم میرے نام ہے، میں اصل بندہ ہوں، اصل کھڑا ہوں، آئی ڈی کارڈ بھی اصل ہے۔ کہا سوری سر بحث نہ کیجیے، پرنٹ میچنگ نہیں ہو رہی۔ بھائی اصل بندہ ہے؟ کہا سوری سر پرنٹ میچ نہیں ہو رہی، میں اصل ہوں۔ وہ کیا کہیں گے پاگل ہے، اس کو نکالو، گارڈ آ جائے گا پکڑ کے باہر نکال لے گا، آپ کیجئے بحث ان سے، لڑیے ان سے۔ آئی ڈی کارڈ نقل نہیں اصل ہے، بندہ اصل ہے، سگنیچر کروا لیجئے۔ کہا سوری سر پرنٹنگ میچنگ نہیں ہے، پرنٹ کی میچنگ نہیں ہے، سوری ہم آپ کو یہ چھوٹی سی سم نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یہ پرنٹ میچ نہ ہو تو نادرا والے سم نہیں دیتے، اور اتنی بڑی نماز میں غلطیاں ہوں اللہ قبول کیسے کر لے گا؟ وہ مالک قبول کیسے کر لے گا؟ تھوڑے کے سین میں گڑبڑ ہوئی، چیک پاس نہیں ہوا جناب، آپ کہیے میں نے لکھا ہے۔ کہا سوری سر سین کی میچنگ نہیں ہے، انگوٹھے کی میچنگ نہیں ہے، لڑیے جناب ان سے، لڑیے، سر پھاڑیے ان کا، الجھیے ان سے، فضول ہے۔ تو کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، پاؤں کا انداز کیا ہے؟ اب جناب کھڑا ہونا ہے تو کسی کا رخ یوں ہے اور کسی کا یوں ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں رخ میرے قبلے کی طرف، ساری ہاتھ یوں اٹھائیے، یوں کانوں کی لو تک لے جائیے۔ آپ جناب والا یوں ہاتھ اٹھا لیے، بھائی ادب کیا ہے؟ پریکٹیکل علماء نے بتایا ہمیں، بتایا ہے، یوں ہاتھ سیدھے رکھیے، کانوں کی لو تک انگوٹھا چھو جائے یا کانوں کی لو کے برابر ہو جائے، یوں ہاتھ اٹھائیے، اب یوں اٹھا لیے، یوں اٹھا لیے۔ اور بھائی یہ آپ کی اپنی تو کوئی یہاں سوچ نہیں چلے گی، سوچ تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، اب برائی سے کب روکے گی؟ جب اس کے آداب بجا لائیں گے۔ اب آپ کھڑے ہو گئے، اب جناب والا ہاتھ باندھنے ہیں تو ہاتھ باندھیے، 3 انگلیاں یہ گھٹنے پر رکھیے، 3 انگلیاں گھٹنے پر یہ رکھیے، 3 انگلیاں اب جناب والا رکھیے اس کو۔ اب رکھنے کے بعد اب اس کو یوں رکھیے، 3 انگلیاں یوں پر، یوں رکھ کر یہ اگل بگل یوں ہاتھ کر لیجئے، اب یوں بنائیے ہاتھ کو۔ اب یوں کرنے کے بعد ناف کے نیچے باندھنے ہیں جناب، مسنون طریقہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اب کوئی یوں باندھ لے گا، کوئی یوں باندھ لے گا۔ اب بھائی جان ہم نے جو حدیث سمجھی ہے، ہم نے جو بزرگوں کو پڑھا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے، وہ ہاتھ یوں انداز میں کر کے ناف کے نیچے باندھنے ہیں جناب۔ ہاں اب ناف کے نیچے باندھ لیجئے۔ اب جناب والا پڑھیے ثنا، اب ثنا کے بعد پڑھیے کوئی سورت، امام کے پیچھے کوئی نہیں، امام کے پیچھے کوئی نہیں، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ جی ہاں امام پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، کوئی سورت بھی ملائے گا۔ اب جناب رکوع کی باری آ جائے گی، اب رکوع کے اندر کسی کی گردن یوں ہے، کسی کی یوں ہے، بھائی بالکل سیدھی، یوں بھی نہیں، یوں بھی نہیں، بالکل سیدھی۔ پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی ادھر ادھر نہ ہو، ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ لیجئے۔ اب رکوع کیجئے، نگاہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھیے۔ ہاں اب جناب والا رکوع میں سے اٹھے، ابھی پورے بھی کھڑے نہیں ہوئے، دوبارہ سجدے میں چلے گئے،
نہیں جناب کھڑے ہو جائیے، کمر کو سیدھا ہونے دیجئے، سیدھا ہونے دیجئے کمر کو۔ اب کمر سیدھی ہوئی، چند لمحے کے لیے رکے آپ، پھر آپ جائیے رکوع کے اندر۔ اب رکوع میں جب گئے، رکوع سے جب سجدے میں گئے تو سجدے کی حالت میں ایک ایک پاؤں کا انگوٹھا لگنا فرض، انگوٹھے کا پیٹ، دوبارہ سنیے، انگوٹھے کا پیٹ، نوک نہیں، انگوٹھے کا پیٹ، پیٹ اس کو پیٹ بولتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کا پیٹ، ایک ایک کا لگنا فرض، تین تین انگلیوں کا لگنا واجب، واجب، پیٹ، پیٹ، نوک نہیں۔ اب سجدے کی حالت میں کئی لوگ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے یوں نوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی، انگوٹھے کے علاوہ 2 انگلیاں بھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ اب سجدے کا واجب بھی چھوٹا، انگوٹھا نہ لگا تو فرض بھی چھوٹا، فرض ہی نہیں ہوا، نماز ہی ادا نہیں ہوئی تو برائی کیسے روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے روکتی ہے، بری بات سے روکتی، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز کے آداب تو خیال کرنا پڑے گا نا۔ آپ پیچھے سے پاؤں اٹھا کے یوں رکھ لیے، سجدے میں گئے تو پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہیں، فرض بھی گیا، واجب بھی گیا، سنت بھی گئی، 10 انگلیوں کا لگنا پیٹ سنت، 3 انگلیوں کا لگنا واجب، انگوٹھے کا لگنا فرض پیٹ۔ اب تو کسی کا بھی نہیں لگا، یوں ہی اوپر اوپر، نہیں میری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے۔ یہ نادرا والوں کو بھی بتائیے، یہ سم میں نکلواتے ہوئے بھی بتائیے جناب، یہ بینک سے چیک پاس کرواتے ہوئے بھی بتائیے مجبوری، کتنا مراحل سے گزرنا پڑے گا، وہاں تو مجبوری آڑے نہیں آئی جناب، یہاں کیوں آڑے آ گئی؟ ہم مجبور جو بندہ ہوتا ہے اس کے بھی شریعت آتے ہیں، کیسا مجبور ہوگا، قیام بھی چھوٹ جاتا ہے اگر مجبوری کے تحت ہو، تو کرسی پہ بیٹھ کے بھی بندہ پڑھ لیتا، لیکن مجبوری ہو تو صحیح نا، صحیح مجبوری تو ہو۔ اب یہ کیا مجبوری ہے جناب؟ اب جناب سجدے میں گئے، پیشانی کی جگہ یہاں محراب بنا ہوا ہے، اب یہاں محراب جس کا بنا ہوا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے مجھ پہ، اپنے سجدے پہ غور کرے۔ اب یہ کیا جماتا ہے؟ یہ پیشانی جمنی چاہیے اور ناک کی نرم ہڈی جمنی چاہیے۔ اب یہاں لگتا ہے کہ وہ ناک لگاتا ہی نہیں ہے، اب ناک کی نرم ہڈی نہیں لگی تو سجدہ پورا تو نہ ہوا، سجدہ تو نہ پورا ہوا۔ ادھر پاؤں جمیں گے، انگلیوں کے پیٹ لگیں گے، پیشانی سختی محسوس کرے گی، ہوگا بھی قلیل، اگر سختی نہ محسوس کرے زمین کی تو سجدہ نہیں جناب، جب سجدہ نہیں تو نماز نہیں جناب، جب نماز نہیں تو برائی سے کیسے روکے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی سے تو روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے نماز، لیکن نماز تو نماز ہونا جناب، نماز تو نماز ہو۔ اب آپ غور کریں، اب سجدے میں گئے جناب، غلطیاں کی، غلطیوں سے بچ گئے، اب جلسے میں بیٹھے، ابھی پورے بھی نہیں اٹھے، یوں سجدہ کیا اور یوں اٹھا مارا، یوں اٹھے اور یوں گئے۔ کیا تیرے انداز ہیں بھائی، کیا تجھے جلدی ہے جناب؟ اب سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے کمر کا سیدھا ہونا، آپ سجدہ کر کے اطمینان سے سیدھے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے رکیں، پھر دوسرے سجدے کی طرف بڑھ جائیں۔ آپ بندے نے سجدہ کیا، اٹھا بھی پورا نہیں، پھر دوسرا سجدہ کر دیا، اس انداز میں سجدہ نہ ہوا، دوسرا واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا۔ 30 نماز کے واجبات ہیں، 96 سنتیں ہیں، 7 شرائط ہیں، 6 فرائض ہیں، مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، مکروہات تحریمی الگ ہیں، تنزیہی الگ ہیں۔ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ اب کون سیکھے جناب؟ پڑھنی ہے، دیکھا دیکھی بچپن سے دیکھا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کرنی اللہ نے ہے۔ اور بھائی ان چکروں میں نہ ڈالو، مولویوں نے تھوڑی قبول کرنی، اللہ نے کرنی ہے۔ ہم نے کب کہا ہے ہم نے قبول کرنی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے؟ ہم تو بتلانے والے ہوتے ہیں، قبول کرنے والے تو نہیں۔ ہم قبول تو اللہ نے کرنی ہے، لیکن طریقے سے
آپ تو کسی کی بات طریقے سے نہ ہو تو آپ بھی قبول نہیں کرتے. کہا جناب اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا اپنی باری آئی تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے حضور جیسے مرضی کھڑے ہو جاؤ. کیوں کھڑے ہو جاؤ جناب؟ ہاں تو بہرحال میں بات کر رہا تھا نماز ہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. اسی انداز میں پھر جناب والا نماز کا پورا ایک پریکٹیکل ہے, اگر آپ اور میں غور کرتے رہیں گے تو سیکھ جائیں گے. اب نماز جو ہے, نماز برائیوں سے بھی روکتی ہے, بے حیائی سے بھی روکتی ہے. جس طرح دوا ہوتی ہے, دوائی جسے ہم لوگ کہتے ہیں, میڈیسن کہتے ہیں. ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جو بیماری کو اندر سے ختم کرتی ہے. ایک ویکسین ہوتی ہے, ویکسین کروا لی جائے تو وہ بیماری کو بھی ختم کرتی ہے, آئندہ بیماری کو پیدا بھی نہیں ہونے دیتی. آواز اونچی نکال سکیں گے جناب؟ دوائی میڈیسن بیماری کو ختم کرے گی, بھلے جڑ سے ہی ختم کر دے, لیکن آئندہ پیدا ہونے کی امید تو ہے نا. اب ویکسین جو ہوتی ہے وہ بیماری کو بھی ختم کرتی ہے اور آئندہ بھی بیماری کی پیدا ہونے کے امکانات بھی نہیں ہوتے. تو نماز ویکسین سے بھی زیادہ کام کرتی ہے, لیکن اس کو بجا لایا جائے, اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر نماز برائیوں سے روکے گی. فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے, توبہ کرنے سے پہلے ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے. کسی نے پوچھا فضیل تو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ڈاکہ زنی بھی کرتا ہے؟ کہا مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ میری نماز ضرور مجھے برائی سے بچا لے گی. ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس نے توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد ولایت کا راستہ اختیار کیا, بالآخر ولی کامل بنے, اور ولی کامل ہی نہیں اولیاء کی ایک جماعت کے امام بھی بنے. تو نماز اس کے آداب کو بجا لائیے, نماز ضرور پڑھیے اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے, وہ بھی قسمت میں ہوا تو, نہیں تو فضا میں پھٹ جاتے ہیں. نہیں تو جناب والا وہ تیل کے ٹینکر پچھلے سالوں میں جو تباہی مچی ہے, کوئلہ بن گئے لوگ, زمین دوز ہو جاتے ہیں لوگ, سونامی نام کی طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں, زلزلہ آتا ہے تو زمین میں دھس جاتے ہیں, سیلاب آتا ہے تو پانی کی نظر ہو جاتے ہیں, قبروں کے نشانات تو اس کے بنیں گے نا جو قبر میں جائے گا. تو بھائی اس سے پہلے نماز پڑھیے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ ہمارا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے شروع ہوگا. مالک کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.